ساتھ آج کی آخری بات، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت فرما دی۔ جب دعوت فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے صحابہ کو ساتھ لے کے نکلے۔ اب عجیب منظر علی المرتضیٰ شیر خدا نے دیکھا۔ علی نے محسوس کیا کہ جب سے حضور علیہ السلام اپنے گھر سے چلے نا حجرے سے، جتنے قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے لے کے چل کے اٹھا کے لے کے آئے، عثمان غنی نے ایک ایک قدم گنا، یہاں تک کہ جب عثمان غنی کا گھر آ گیا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عثمان کہتے ہیں علی بھائی آپ بھی چلے، سارے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں عثمان پہلے آپ چلیں، کہتے ہیں نہیں آپ میرے مہمان ہیں آپ چلیں۔ علی نے کہا کہ عثمان پہلے ایک بات کا جواب دو، بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جب سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکل کے چلے ہیں، تم نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک قدم گنا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا میرے بھائی میرے دل کی خواہش تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کروں، اور حضور میری دعوت اگر قبول فرما لیں تو جتنے قدم حضور میرے گھر کی طرف چل کے آئیں گے، میں نے منت مانگی ہوئی تھی کہ مصطفیٰ کے ایک ایک قدم کے صدقے میں ایک ایک غلام کو اللہ کے راستے میں آزادی عطا فرماؤں گا۔ اگر اللہ نے مال دیا تھا عثمان غنی تو دل اس سے بھی بڑا عطا فرمایا تھا۔ آج مال تو بڑوں کے پاس ہے مگر سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، اولاد نے پتہ نہیں بعد میں ختم بھی دلانا ہے، جس اولاد کے لیے ڈاکے مار رہے ہیں، جس اولاد کے لیے پائی پائی کا حق چھین رہا ہے، کل کو پتہ نہیں اس نے قبر پہ جا کے جنازہ بھی پڑھنا ہے، فاتحہ بھی پڑھنی کہ نہیں پڑھنی۔ یہ منظر دیکھا، مولا کائنات بڑے خوش ہوئے، دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ گھر جاتے ہیں، جا کے دیکھا تو کرسی پہ یا ٹیک لگا کے چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدہ کائنات پوچھتی ہیں کہ اے علی المرتضیٰ کیا بات ہے، آج جب سے آپ آئے ہیں میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کچھ سوچ رہے ہیں، کبھی مسکرا رہے ہیں، کبھی چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں۔ فرمایا نہیں سرکار کوئی بات ہے مجھے بتائیں۔ فرمایا آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے پیارے یار، نبی کے یار، میرے بھائی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے حضور کی دعوت فرما دی، اور میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جتنے قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے لے کر عثمان غنی کے حجرے تک چل کے آئے، انہوں نے ایک ایک قدم گنا۔ جب میں نے پوچھا کہ اس گننے کی کیا وجہ ہے، قدموں کو کیوں گنا، تو انہوں نے کہا کہ آج میرا گھر رب تعالیٰ کے عرش کی طرح سے نسبت مل رہی ہے، فضیلت مل رہی ہے، اس وجہ سے کہ جس جگہ پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں وہ جگہ کعبہ سے بھی اونچی اور فضیلت والی بن جاتی ہے، اس لیے میں نے مصطفیٰ کے ایک ایک قدم کے صدقے ایک ایک غلام کو آزادی عطا فرمائی۔ فرمایا پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ کاش اللہ نے ہمیں بھی مال دیا ہوتا تو ہم بھی حضور کی دعوت فرماتے، ساتھ میں یار بھی آتے تو ہم بھی کچھ ایسا ہی اہتمام کرتے، لیکن خیر چھوڑو۔ اب علی المرتضیٰ تو یہ بات کہہ کے نماز کے لیے چلے گئے۔ علی المرتضیٰ جب واپس آئے نا تو سیدہ کائنات نے فرمایا اے میرے سرتاج آپ پریشان مت ہوں، کل کی دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کہے آئیں اور جا کے کہیں کہ حضور ہماری دعوت قبول فرما لیں۔ کہا سیدہ تم جانتی ہو ہمارے گھر میں تو پچھلے 3 دن سے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کچن میں کچھ ہے، اور آقا اکیلے تھوڑے آئیں گے، ساتھ میں یار بھی تو آئیں گے نا، ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے۔ فرمایا بس آپ جا کے دعوت دے آئیں، کھانے کا انتظام کرنا فاطمہ کے ذمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علی نے دعوت دی، حضور نے قبول فرما لی۔ دوسرے دن جب مغرب کی نماز ادا کی، پہلے عصر کی نماز کے وقت علی نے دیکھا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، ظہر کے وقت بھی یہی حالات، خیر گھر سے نکل گئے مغرب کی نماز کے لیے۔ اب جیسے ہی عصر کی نماز کے بعد علی نکلے تھے
تو سیدہ کائنات نے اپنا مسلح بچھا لیا اور اللہ کے حضور رو رو کے دعا کرنے لگی کہ باری تعالیٰ، علی المرتضیٰ کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ جس طرح عثمان غنی نے دعوت کھلائی، غلام آزاد کیے، یا باری تعالیٰ میں نے علی کو وعدہ دے دیا ہے، باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے گھر میں تو پچھلے 3 دن سے چولہا تک نہیں جلا، باری تعالیٰ پچھلے 3 دن سے میرا حسن بھی پیاسا ہے، حسین بھی پیاسا ہے، باری تعالیٰ پچھلے 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا نہ علی نے کچھ کھایا، باری تعالیٰ فاطمہ کے جھکے ہوئے سر کی لاج رکھ لے اور کھانے کا سبب پیدا فرما دے، باری تعالیٰ تیرے لیے تو لفظ کن ہے، بس تو نے کن کہنا ہے، فیکون، سارا کچھ ہو جانا ہے، باری تعالیٰ فاطمہ کے سر کی لاج رکھ لے۔ اللہ پاک نے جو حوروں کی سردار ایسے حکم دیا کہ جبرائیل امین کو جلدی لو، فرمایا کہ فاطمہ کا سر جو ہے وہ سجدے سے بعد میں اٹھے اور فاطمہ کے گھر میں جنتی دسترخوان پہلے پہنچا دیا جائے۔ علی المرتضیٰ جب نماز پڑھ کے آئے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی رہے تھے، جب گھر میں قدم رکھا نا تو کھانے کی لپٹیں، خوشبوئیں آ رہی تھی، علی المرتضیٰ کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ علی المرتضیٰ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساتھ میں ابو بکر ہیں، ساتھ میں عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، چند اور صحابہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ، سیدہ کائنات سے فرمایا کہ لاؤ کھانا لاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال ڈال کے دیتے ہیں، صحابہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سب کو کھانا ڈال کے دے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پڑھو بسم اللہ اور لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالو۔ صحابہ نے جب بسم اللہ پڑھا، پہلا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج تک آپ کے ساتھ بڑے بڑے امیروں کے گھروں میں دعوتیں کھائیں، یا رسول اللہ بڑے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے، مگر یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو لذت آج فاطمہ کے ٹکڑوں میں مل رہی ہے یا رسول اللہ وہ امیروں کے دسترخوانوں پہ بھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چمک پڑے، فرمایا صحابہ وہ لذت وہ تمہیں ذائقہ ملتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ آج تک جتنے بھی تم نے کھانے کھائے تھے وہ عرش والوں کے نہیں بلکہ فرش والوں کے پکے ہوئے تھے، اور آج فاطمہ کے دسترخوان پہ جو تم کھانا کھا رہے ہو یہ فرش والوں کا پکا ہوا نہیں ہے، اللہ کے نوری فرشتوں کا پکا ہوا ہے، اس لیے وہ لذت وہ ذائقہ تمہیں ملے بھی تو کیسے ملے؟ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو پھر چھم چھم برس رہے، صحابہ نے جی بھر کے کھانا کھایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا، علی المرتضیٰ خوشی میں خوش ہو گئے، عشاء کی نماز کے لیے نکل جاتے ہیں، سیدہ کائنات نے پھر مصلی پہ سر رکھ لیا، پھر اللہ کے آگے رونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، اے میرے نبی کی لخت جگر، اے میرے نبی کی نور نظر، اب تو اپنا سر اٹھا لے، اب تو ہم نے اپنا قانون قدرت بدل دیا کہ تیرے لیے آسمانوں سے جنتی دسترخوان یہاں پہ بھجوا دیا، اب کیوں رو رہی ہے؟ فاطمہ تیرا رونا میرے مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتا، اور جب میرے مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے تو رب تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، فاطمہ اب کیا بات ہے، اب اپنا سر سجدے سے کیوں نہیں اٹھاتی؟ عرض کیا باری تعالیٰ عثمان غنی ذو النورین نے اکیلا کھانا تو نہیں کھلایا تھا، عثمان غنی نے جتنے قدم مصطفیٰ چل کے عثمان غنی کے گھر تک آئے تھے، یا باری تعالیٰ عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے صدقے ایک ایک غلام کو آزادی عطا کی تھی، تو باری تعالیٰ میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، فرمایا اے میرے نبی کی لخت جگر اپنا سر اٹھا لے، اس لیے کہ اللہ کے عرش الہی کو رحمت کو جوش آ گیا، فرمایا عثمان غنی نے تو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزادی عطا کی تھی، اے فاطمہ تیرے جھکے ہوئے سر کی لاج رکھتے ہوئے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کا صدقہ جتنے گھر میرا محبوب تیرے گھر کی طرف جتنے قدم اٹھا کے آیا ہے، اللہ پاک ایک ایک قدم کے صدقے ایسے 70 جہنمی کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ پاک تیرے بابا کا صدقہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے گا۔ تو دوستان محترم یہ شان ہے سیدہ کائنات کی،
یہ مقام و مرتبہ ہے سیدہ کائنات کا. تو آج کی بیٹیاں، آج ان کو برقعے کا قید ہے، پردے کا، وہ ہمارا دم گھٹتا ہے. سیدہ کائنات کا تو دم نہیں گھٹا. ساری جنتی عورتوں کی سردارہ تو وہ ہیں، اور ساروں کے لیے مشعل رار وہ ہیں. اور جب حیا والا دامن ہو اور حیا والا دودھ جو ہے بچوں کے حلق میں جائے تو پھر وہ شہزادے بھی جنتی شہزادوں کے سردار حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں. تو اگر آج کی مائیں فلمیں ڈرامے دیکھیں گی، ہینڈ فری کانوں میں لگا کے بچوں کو فیڈنگ کروائیں گی، تو وہ پیدا ہونے والا کوئی انڈیا کا گلوکار تو پیدا ہو سکتا ہے، وہ کوئی ناچنے گانے والا تو پیدا ہو سکتا ہے، وہ کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوگا، وہ حافظ قرآن پیدا نہیں ہوگا. خدا کی قسم آج بھی اگر بیٹیاں، مائیں بہنیں اپنی اصلاح فرما لیں اور جب بیٹا دودھ پی رہا ہو باوضو ہو کے دودھ پلائیں اور ساتھ میں مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھیں تو اللہ پاک آج بھی گھروں میں اللہ کے ولی پیدا ضرور فرما سکتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدہ کائنات کے نقش قدم پر، سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.